الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ القسم السابع، کتنے قسم؟ ساتویں قسم، کس میں سے؟ منصوبات میں سے۔ التمیز، دیکھو اگر تمیز تلفظ میں کبھی دو یا آتے ہیں، تمیز کبھی تمیز ہوتا ہے مخفف ہو کے، کبھی تمیز، کبھی تمیز بھی بولی جاتی ہے، ممیز بھی، مفسر بھی، مبین، مبین، یہ سب کچھ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نام میں۔ تمیز کہو یا تمیز کہو، ممیز کہو، تمیز کے دوسرا نام مفسر کہو، مبین کہو، مبین کہو، جو بھی کہے۔ اس کے حوالے سے تو اس میں فاعل کے حوالے سے تو یہ آئے گا نا، تمیز آئے گا۔ کیا تمیز آئے گا اس میں فاعل کے حوالے سے، صیغے کے اعتبار سے؟ ہاں، نہیں، اس کا نام ہے تمیز کا نام، کیونکہ مبین بیان کرنے والا ہے پہلے والے کو، مبین ابانہ ظاہر کرنے والا ہے جو پہلے اس میں جو مبہم ہے، مفسر جو پہلے والے جو مبہم ہے اس کو تفسیر کرنے والا۔ صحیح، اس کے جو بھی نام لے لو مشکل نہیں ہے، بس تلفظ کے اعتبار سے تمیز بھی ہے، تمیز بھی ہے۔ آپ لوگوں جان ممیز بھی کہا جاتا ہے، ممیز تمیز جس کے لیے تمیز لائی جاتی ہے۔ آغا تمیز میں اصل منصوب ہونا ہے، اصل قاعدتاً تمیز کیا ہونی چاہیے؟ منصوب ہونی چاہیے، اسی لیے منصوبات میں لایا، وگرنہ ہمارے پاس بعض تمیز مجرور بھی ہوتے ہیں، مفرد مجرور بھی ہے، جمع مرفوع ہے، تمیز نہیں ہے۔ صحیح ہے، لیکن اصالتاً قاعدتاً تمیز کیا ہونا چاہیے؟ منصوب، اسی لیے منصوبات میں لایا۔ اگر تمیز کی تعریف کیا ہے، آپ نے تمیز پڑھ لیا ہے، وہ ہوا، وہ کون ہے؟ نیا لڑکا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ابھی کلاس نہیں ہے ان کی۔ وَهُوَ اسم نکرۃ، یہ تمیز ایک اسم ہے، ایک ایسا اسم ہے جو کہ نکرہ ہے۔ بس تمیز ہر وقت اس میں نکرہ ہوتا ہے، ذہن میں رکھے، معرفہ کبھی بھی نہیں آتی ہے۔ بس اسم نکرۃ، اسم ہے ایک ایسا اسم جو نکرہ ہے۔ تذکر، ذکر کیا جاتا ہے، بعد مقدار، دیکھو عبارت فرق ہو تو بتا دو، ہاں، مقدار کے بعد۔ ابھی بعض عبارتوں میں ہے من آیا ہے، آپ کو وہاں من ہے؟ بعد مقدار من عدد ہے یا او عدد؟ یہاں قاعدتاً کیونکہ یہ مقدار کو بیان کر رہا ہے، پھر یہ عدد مقدار پر عطف نہیں ہے، تاکہ مقدار کے بعد، عدد کے بعد، کیل کے بعد یہ کہ از مقدار ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ عدد، کیل وغیرہ سب مصداق ہے مقدار کے۔ عبارت صحیح عبارت یہ ہے بعد مقدار، تمیز وہ اسم نکرہ ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے مقدار کے بعد۔ مقدار کیا ہے؟ من بیانیہ، من عدد، وہ مقدار عدد کے شکل میں ہو، او کیل، وہ مقدار پیمانے کے شکل میں ہو۔ پیمانہ ہوتا نا خاص گندم کو تولنے کے لیے، سندھ جاؤ گے تو پتہ چلے گا اتنے بڑے بڑے بالٹی ہوتے ہیں پنجاب سندھ میں جو۔ او وزن، یا وہ مقدار وزن کے شکل میں ہوگا، 1 کلو، 2 کلو، 3 کلو۔ او مساحت، یا مساحت کے اعتبار سے، یعنی 1 ایکڑ، 2 ایکڑ، 3 ایکڑ، صحیح۔ او غیر ذالک، یا وہ مقدار اس کے علاوہ اور ہو، اس کے بعد اسم نکرہ کو ذکر کیا جائے گا۔ پس تمیز ایک ایسا اسم ہے جو نکرہ ہے، مقدار کے بعد ذکر کیا جائے گا، وہ مقدار عدد کے شکل میں ہو، کیل ہو، وزن ہو، مساحت ہو، یا اس کا غیر۔ اس کا غیر کیا مطلب؟ مما بیان غیر ذالک ہے،
مما ہر اس چیز سے فیہ ابہام جس میں ابہامیت اور مبہم ہو، اس ابہامیت کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد تمیز کو لایا جاتا ہے۔ پس غیر ذالک بیان ہے کس کو؟ من بیانیہ، مما بیان ہے غیر ذالک کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، یا غیر مقدار۔ غیر مقدار کیا؟ ذالک اشارہ ہے غیر مقدار، غیر مقدار مما ہر اس چیز سے فیہ ابہام جس میں ابہام ہو، اس سے ابہامیت کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد کیا لائی جاتی ہے؟ ہاں جعفر، غیر ذالک کس کی طرف اٹھایا؟ ذالک کس کی طرف اشارہ ہے؟ مقدار۔ ہاں ذالک پس اشارہ ہے مقدار کی طرف، پس غیر مقدار ہوگا۔ غیر مقدار یعنی غیر یہاں پہ آیا ہے۔ غیر مقدار کیا ہے؟ مما ہر وہ چیز جس کے اندر ابہام ہو، اس سے ابہامیت کو دور کرنے کے لیے تمیز لائی جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ آغا کیوں لاتے ہیں مقدار کے بعد یا غیر مقدار کے بعد تمیز کو کیوں لاتے ہو؟ علت تذکرو، علت تذکرو، تمیز کو کہاں ذکر کرتے تھے؟ مقدار اور کیوں ذکر کرتے ہو؟ لیرفع، تاکہ دور کرے یہ تمیز۔ یرفع کے اندر ضمیر فاعل، ذالک الابہام، اس ابہام کو دور کرے۔ جو عدد میں ابہامیت ہے یا مقدار میں جو ابہامیت ہے یا غیر مقدار میں جو ابہامیت ہے اس کو دور کرے، اسی لیے تمیز کو ذکر کیا جاتا ہے۔ نحو، اب یہ مثال دیکھو، یہ عدد کے لیے ہے۔ عندی 20، میرے پاس 20 ہے۔ کیا 20 ہے آغا؟ ڈالر ہے، تمن ہے، ریال ہے، دینار ہے؟ کہتا نہیں، مبہم ہے 20۔ عندی خبر مقدم، 20 ممیز، رجلن تمیز، تمیز ممیز مل کر مبتدا مؤخر، اور رجلن تمیز۔ یہ کس کے لیے مثال دیا؟ وقفیزان برن، میرے پاس 2 قفیز ہے، 2 پیمانہ ہے۔ قفیزان جو بڑے بالٹی ہوتے ہیں، آغا مولائی کو پتہ ہے، صحیح؟ ہمارا وہاں زمین ہے ہی نہیں ہے تو گندم کے وہ اس کا وہ ہو، ابھی کچھ چیری میری وغیرہ کے لیے وہ زمین ہے، وہ پنجاب اور سندھ میں ہے، مخصوص برتن ہوتے ہیں گندم کے، صحیح؟ میرے پاس 2 پیمانے ہیں، کس کا؟ مکئی کا یا برن یعنی اناج کا، کس کا؟ چنے کا؟ کہتا نہیں، گندم کا۔ عندی قفیزانی، 2 پیمانہ ہے، عندی خبر مقدم، قفیزانی ممیز، 2 پیمانہ ہے۔ کیا 2 پیمانہ ہے؟ مبہم، اس ابہامیت کو دور کرنے کے لیے برن لایا، گندم کا 2 پیمانہ۔ قفیزانی ممیز، برن تمیز، تمیز ممیز مبتدا مؤخر ہے۔ ومنوانی سمنن، عندی منوانی، سب میں عندی آئے گا۔ ہاں میرے پاس 2 من ہے، 2 من سے کیا مراد؟ 6 کلو، نہ 80 کلو، 2 من سے یعنی 6 کلو کیا ہے؟ سمنن، گھی۔ اس میں بھی یہی عندی خبر مقدم، منوانی ممیز، سمنن تمیز، تمیز ممیز مل کر مبتدا مؤخر، پس 2 من مبہم ہے۔ ان سے کیا ہوگا یہاں پہ؟ ہیں یہاں پر کیا ہوگا ان سے؟ احسان، قفیزانی پیمان ہے نا، منوانی وزن ہے، ہاں وزن۔ وجریبان قطنن، 2 جریب ہے۔ آغا عربی میں جریب کہتے ہیں 1000 متر مربع کو جریب کہتے ہیں، 1000 کو، 1000 میٹر کو جریب کہتے ہیں، متر مربع۔ جریبان یعنی 2000 متر مربع، کس کا 2000 متر مربع ہے؟ گندم کا کاشت کیا ہے، مکئی کا کاشت کیا ہے، کس کا 2000 آپ کے پاس متر مربع ہے؟ کہتا قطنن، پنبے کا، پنبا روئی، قطن یعنی روئی، کپاس، کپاس یار روئی نہیں، کپاس کا ہو،
الگ الگ ہوتا ہے. وہ روئی الگ چیز ہے, کپاس الگ چیز ہے. یہ روئی وہ ہے کہ فصل ہوتی ہے نا. ہاں وہ حیوانون سے ان کے اس سے نکالتے ہیں شاید. کپاس وہ زمین سے وہ. پس 2000 متر مربع ہے زمین جو ہے. 2000 اندی جریبانی 2000 متر مربع زمین ہے میرے پاس. کس چیز کی؟ کپاس کی. سمجھو. ہاں اندی خبر مقدم, جریبانی ممیز, قطنن تمیز, تمیز ممیز مل کے مبتدا مؤخر. پس جریبانی مبہم ہے, اس کی بہامیت کو دور کرنے کے لیے قطنن لائے. ابھی غیر ذالک کے لیے مثال, وما فی السماء قدر راحت, اگر نہیں ہے آسمان میں ہتھیلی کے برابر. ہتھیلی کا جو گودی ہے نا, یہ اردو میں کیا کہیں گے؟ ہتھیلی کے برابر کہتے ہیں, لیکن عرب میں کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں جو اندر گودی ہے اس کے برابر بھی آسمان میں کوئی بادل نہیں ہے. میں ہم کہیں گے وہ یہ جو ہے غیر ذالک ہے. ماں نہیں ہے فی السماء آسمان میں قدر راحت, یعنی ہتھیلی کے برابر کیا نہیں ہے آسمان میں؟ سحابن یعنی بادل. پس یہ غیر ذالک کے لیے مثال ہے. اگر آپ کہتے ہو ہتھیلی کے برابر نہیں ہے, کیا نہیں ہے؟ مبہم ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا نا غیر ذالک میں مما فیہ ابہام, ہر وہ چیز جس میں ابہامیت ہو اس کو دور کرنے کے لیے لائے, تمیز اس کو دور کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. یہاں پہ مثال دے دیا ابہام ہے. اگر ہتھیلی کے برابر نہیں ہے, پریشان ہے کیا نہیں ہے, کہتے ہیں کہ آغا آسمان میں ہتھیلی کے برابر بادل نہیں ہے. فی السماء خبر مقدم, قدر راحت مضاف مضاف الیہ, ممیز صحابن تمیز, تمیز ممیز مل کر مبتدا مؤخر. یا ما شبیہ لیس فی السماء خبر مقدم, قدر راحت اسم مؤخر ما شبیہ لیس, اور صحابن تمیز ہے قدر راحت کے لیے. ما شبیہ لیس ما زید قائما, زید گھر میں نہیں ہے تو نہیں ہے آسمان میں ہتھیلی کے برابر. میں کہا نا ما شبیہ لیسا فی السمائی, فی حرف جر, سمائی مجرور جار مجرور متعلق ثابتن خبر مقدم, قدر راحت مضاف مضاف الیہ, ممیز صحابن تمیز, تمیز ممیز مل کر اسم مؤخر ما. یہ مثال ہی نہیں ہے میرے پاس. اچھی بات ہے, راحت ہو گئے. بعض تو وہ جو ہے طالب علم تھا, وہ کیا کرتا تھا آغا, وہ ہمارے ساتھ ہی تھا, ایک افغانی طالب علم تھا, لیکن افغانی پڑھنے والے ہیں لڑکے. وہ بعض ایسا ہوتے ہیں جہاں پہ مشکل مثال ہو, یہاں مطلب مشکل ہو, اس کو پورا مٹاتا تھا. مٹا کے امتحان شفاہی میں کہتا تھا آغا میرے پاس کتاب میں ہے ہی نہیں ہے. آغا بھی ایسا کر رہا ہے ابھی سے. پتہ نہیں کون سی کھانا کی وہ مثال دی ہے. وہ آگے آئے گا آغا, وہ غیر مقدار, یہ آگے گیا ہے. اس کو دکھاؤ, کتاب دکھاؤ, کتاب دکھاؤ آغا, یہ آگے غیر مقدار میں گیا ہے. اس میں ہے ہی نہیں آگا, اوپر مثال ہے, وزن وغیرہ کی نہیں ہے. یہ پورا آگے گیا, پورا حذف کیا, یہ اپنی طرح ایک کتاب لایا ہے. کیسے بچائے آگا؟ اچھا جی, اگر آپ شفائی لیں گے تو کہیں گے یہ تو مجھے پتا بھی نہیں ہے. وَعَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا یا زبدن, دونوں آیا ہے, زبدن بھی آیا ہے, زبدن بھی آیا ہے. آغا علی التمرۃ خبر مقدم ہے, مثلها مبتدا مؤخر ہے. اس خرمے کا مثل, خرمے پر خرمے کا مثل, کیا مطلب؟ خرمے کا مثل یعنی اس کے پاس اس, یعنی مجھے اس خرمے کا مثل دے دو. مثل کیا ہے؟ کہتا زبدن یعنی گھی. مثلا خرمہ 3 کلو خرمہ آپ کے پاس ہے تو عرب میں کہتے ہیں علی التمرۃ مثلها, یعنی خرمے پر جو میرے پاس 3 کلو خرمہ ہے, مثلها, مثل خرمہ دے دو. کیا ہے مثل خرمہ؟ مبہم ہے. مثل خرمہ کیا ہے؟ زیتون کا تیل ہے. کیا ہے؟ کہتا ہے یعنی زبدن یا زبدن گھی. مثل میں ابہامیت ہے,
مثل خرما کیا ہے؟ مبہم ہے، یہ غیر مقدار کے لیے ہے. صحیح، عفواً مقدار میں ہے لیکن غیر ذالک کے لیے مثال ہے. اگاں خرمے پر اس کا مثل دے دو، عندی علی التمرۃ مثلھا زبدن، تو کہتے ہیں کہ آغا یعنی خرمے پر اس کا مثل دے دو. کیا دے دو گے؟ اس کا مثل کیا ہے؟ مبہم ہے، اس کا مثل مبہم ہے، تو کہتے ہیں زبدن گھی. علی التمرۃ خبر مقدم، مثلھا مضاف الیہ مبتدا مؤخر، زبدن تمیز مثل سے، مثلھا مضاف الیہ ممیز مبتدا مؤخر ہے اور زبدن تمیز ہے. یہ بات ہو گئی آگا یہ سب مقدار کے. وقد یکون من غیر مقدار، کبھی تمیز آتی ہے کس سے؟ ابہامیت کو دور کرنے کے لیے غیر مقدار سے. نحو عندی سوار، میرے پاس کیا کہتے ہیں یار، کنگن ہے، کڑا ہوتا ہے نا عورتیں، چوڑیاں نہیں، وہ جو چوڑی جو چھوٹے ہوتے ہیں اس کے جو موٹا بڑا ہوتا ہے، ہاں اس کی طرح سونے کے بڑے ہوتے ہیں، کڑا. ہاں عندی میرے پاس سوارون، سوار نہیں ہے سوارون، کڑا ہے. کس کا کڑا ہے؟ لوہے کا، ملنگوں کی طرح. کس کا کڑا ہے آغا؟ کہتا ہے ذہبن، ہاں بابا سونے کا کڑا ہے. پس عندی خبر مقدم، سوارون ممیز. آغا دیکھو یہ غیر مقدار ہے، جنس مبہم ہے یہاں پہ، خود جنس. میرے پاس کڑا ہے، جنس سے کڑا مبہم ہے، کس چیز کا کڑا ہے؟ تو آپ کیا کہو گے؟ پس ذہبن تمیز ہے. وہذا خاتمن، یہ انگوٹھی ہے، کس چیز کی انگوٹھی ہے؟ یہ مقدار نہیں، ہاں یہ جنس مبہم ہے، غیر مقدار ہے. حدیدن، لوہے کی ہے. وفیہ الخفض اکثر، دیکھو آغا بس ہمارے پاس تمیز جو لائی جاتی ہے دو قسم کے ہوئے. بعض اوقات جو ہے مقدار کے ابہامیت کو دور کرنے کے لاتے ہیں، بعض اوقات غیر مقدار، جیسے جنس مبہم ہوتا تھا. کہتے جو غیر مقدار ہے نا ابہامیت کو دور، اور ان دونوں میں تمیز منسوب ہوتی تھی، ہم نے یہ کہا. لیکن جو غیر مقدار سے ابہامیت کو دور کرنے کے لاتے ہیں نا، وہاں پہ جر دینا زیادہ ہے نصب دینے سے. اگرچہ پہلے والے مقدار میں بھی آپ جر دے سکتے ہو لیکن وہاں پہ نصب دینا زیادہ ہے، جر کم ہے. اور غیر مقدار میں جر زیادہ ہے، نصب کیا کہا گا وفا؟ پہلے جو مثال ہے ان میں یعنی نصب دینا زیادہ ہے، جر دینا کم ہے. جو مقدار سے ابہامیت کو دور کرے، جو یعنی جنس سے ابہامیت، غیر مقدار سے ابہامیت، تعبیر مقدار غیر مقدار یاد کرو. جو غیر مقدار میں ہیں ان میں سے یعنی جر دینا زیادہ ہے، نصب دینا کم ہے. کیونکہ پہلے والے کو اضافہ کرو گے تو جر. ابھی دیکھو وفیہ، صحیح آغا، اس غیر مقدار میں الخفض، خفض حروف خافض کہتے ہیں نا، منصوب بنازل خافض، جر دینا اکثر زیادہ ہے. یعنی خاتم حدیدن تھا، ابھی پڑھو نہ ہو خاتم حدیدن یا سوارو ذہبن، اسی طرح جر دینا زیادہ ہے. ابھی کہ تو اوپر اس میں بھی ایسا کرو آپ، قفیزان برن ہے نا، قفیزا برن، اور منوا سمنن، جریبا قطنن، اسی طرح جر دینا کم ہے اوپر اس میں مقدار سے جو ابہامیت کو دور کرنے کے لیے، وہاں نصب دینا ہے. غیر مقدار میں جر زیادہ ہے، نصب کم ہے. اور حتیٰ کہ بعض اوقات ان کو اپنے ماقابل سے بدل بھی لے سکتے ہو، وہ بعد میں پڑھو گے، فعلاً یہی یاد کرو کافی ہے. وقد یقع التمیز، کبھی تمیز واقع ہوتی ہے بعد الجملتی، اچھا کبھی تمیز واقع ہوتی ہے جملے کے بعد تمیز آتی ہے، جملے میں ابہامیت پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آتی ہے. لیرفع الابہام، تاکہ دور کرے ابہام کو، عن نسبتہا، اس جملے کے. تاب زید، تاب فعل، زید فاعل جملہ ہے، دیگر جملہ فعلیہ. اگر زید پاک ہے یار،
پاک انسان ہے، پاکیزہ انسان ہے. اگر کس جہاد سے؟ لباس کے اعتبار سے پاکیزہ ہے، اخلاق کے اعتبار سے پاکیزہ ہے، حسب نسب کے اعتبار سے پاکیزہ ہے. اسی لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ لوگ جو مجردین ہیں ان کے لیے ہیں کہ شادی کرتے وقت دیکھ کے شادی کرو، کیونکہ بعض اگر گھر ماحول صحیح نہیں ہو تو اس لڑکی کو پیغمبر اسلام نے تشبیہ دیا ہے اس گلاب سے جو کچرا کنڈی میں پیدا ہوتی ہے نا. گلاب وہ خوبصورت بھی ہے، کچرا کنڈی میں گندی جگہ میں گلاب اگ جائے اس کی طرح ہے، کیونکہ ظاہراً خوبصورت نظر آئے گی لش پش ہو کے. تحقیق کر کے آپ شادی کرو، ورنہ پھر بعد میں آپ کے لیے مصیبت نہ بن جائے. آج کل تو ہمارا یہ تو طلبہ ہے، یہ تصور سے دور ہے، باہر کی بات کر رہا ہوں، چاہے واٹس ایپ سے، چاہے فیس بک سے، چاہے ادھر ادھر، ان سے شادی نہ کرے بلکہ تحقیق کرے. اس لڑکی جو غلط معاشرے میں تربیت پائی ہے وہ 90% عورتیں وہ اچھی نہیں ہوتی ہیں، وہ اس کی طرح ہے جو کچرا کنڈی میں گلاب ہے اس کی طرح ہے. آغا تاب زید، زید پاک ہے علم کے اعتبار سے، یعنی جو علم ہے علم کے اعتبار سے پاک، او ابن یا باپ کے اعتبار سے پاک ہے، او خلقن یا اخلاق کے اعتبار سے. القسم الثامن، 8ویں قسم منصوبات میں سے. یہ کچھ بھی یہ تو پہلے پڑا ہوا ہے یار. نہیں وہ تو پوچھوں گا کل، وہ جو ہے آپ لوگ کس طرح جائیں گے تو آپ جو ہے 1 سال کے بعد بھی ختم نہیں کر پاؤ گے. چلو وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطہار.